ہاں بھائی جنی بھائی. ہاں ہیلو. جی پیارے بھائی. آواز آ رہی ہے میری؟ آ رہی ہے سر, اچھے سے آ رہی ہے. آپ نے کیمرہ چالو رکھا اچھا ہے کیا؟ کیمرہ. ہاں ہاں کیمرہ اوکے. بند ہو گیا. جی پیارے بھائی, مومن ہیں آپ؟ جی جی. ہاں ہاں. جنی بھائی آواز چلی گئی آپ کی. ہیلو. ہاں پیارے بھائی, مومن ہیں؟ ہاں ہاں مومن ہوں. اوکے, نمازیں پڑھتے ہیں؟ جی بالکل. اوکے, اتحیات سنا دے. التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اوکے بھائی, آپ کا جو اسلامک نالج ہے اس کے حساب سے کتنے قرآن موجود ہے دنیا میں؟ ایک ہی ہے. یعنی پوری دنیا میں ایک ہی قرآن ہے, چینجز نہیں ہے اس میں؟ بالکل. Are you sure؟ ہاں ہاں. اگر میں آپ کو ایک سے زیادہ قرآن دکھا دوں تو؟ نہیں ہو ہی نہیں سکتا نا. چلو تو دکھا دو. اسلام چھوڑیں گے پھر؟ نہیں, یقین ہے نا مجھے نہیں ہوگا. ارے بھائی, جب بتا دوں گا تو اسلام چھوڑو گے؟ ہاں ہاں چلو ٹھیک ہے. پکا؟ ہاں ہاں. چلیے بھائی لوگ, جنی بھائی کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں, پوری دنیا میں ایک ہی قرآن موجود ہے, اور وہ شروع سے لے کے آخر تک حرف بہ حرف بالکل سیم ہے, کوئی چینجز بھی اس کے اندر نہیں ہے, صرف اور صرف ایک ہی قرآن ہے. ٹھیک ہے پیارے بھائی, میں آپ کو ایک ویب سائٹ بتاتا ہوں, کیونکہ یہاں پہ آپ کو جو ہے اس کی ہارڈ کاپی ملنا مشکل ہے, لیکن ایک بار آپ جو ہے اسلامک کتب خانے میں جا کے ایک بار چیک کر سکتے ہیں کہ ورش کا قرآن یا جو ابن کثیر والا جو قرآن ہے وہ ان کے پاس ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے. لیکن میں آپ کو ایک ویب سائٹ بتاتا ہوں, ایک منٹ ابن ٹینشن نہ لیں. کثیر کیا ہے؟ تو ایک تفاسیر والا تھا. نہیں, وہ تفسیر والا الگ ہے اور قرأت والا الگ ہے. یہ دیکھیے, چلو میں آپ کو یہاں سے بتاؤں نا, ایک منٹ دینا ہوگے. اسلام ویب والا کہاں گیا؟ ہاں یہاں پہ. ٹھیک ہے, جی بھائی, اسلام ویب ڈاٹ نیٹ ویب سائٹ پہ اگر آپ جائیں گے تو یہاں پہ آپ کو 10 الگ الگ قرآن ملیں گے. یہ دیکھیے, ہاں ہاں. اس میں کیا ڈفرنس کیا ہے؟ بہت سارے ڈفرنس ہے, میں آپ کو بتاؤں گا ڈفرنس. پہلے یہاں تو جو آپ کا پہلا کلیم تھا کہ الگ الگ نہیں ہے, یہاں پہ آپ کو دیکھیے, یہ ڈراپ ڈاؤن میں آپ جائیں گے, ایک تو نافع کا ہے, ورش, ابن کثیر کا البزی ہے, ابن کثیر کا کنبل ہے, ابو عمر کا دوری ہے, سوسی ہے, ابن عمر کا ہشام ہے, اور ابن دخوان ہے, شوبہ ہے عاصم سے, حفص ہے. یہ والا حفص جو ہے, جو ابھی آپ کے گھر پہ جو قرآن پڑھا ہے نا, جو آپ لوگ پڑھتے ہو, یہ حفص والا ہے. پھر خلف ہے, خلد ہے, ابو الحارث کا ہے, دوری ہے, ابن وردان ہے, ابن جماز ہے. یہ جو آپ کو پڑھنا ہے, جون سا قرآن آپ نے پڑھنا ہے, آپ یہاں پہ جائیں گے. ورش والا اگر مجھے پڑھنا ہے تو ادھر پہ
वर्ष वाला कुरान आपके सामने आ जाएगा जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ तो भाई इसमें डिफरेंस क्या है, आयतें पूरी है, चैप्टर वही है, डिफरेंस क्या मैं है? बताऊंगा डिफरेंस बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले जो आपका ये क्लेम था कि एक ही कुरान है पूरी दुनिया में, ये तो गलत साबित हो गया। गलत क्या साबित हो गया? अब डिफरेंस उसमें क्या, ट्रांसलेशन का डिफरेंस बता रहे हो आप? ट्रांसलेशन का डिफरेंस नहीं ना, ट्रांसलेशन तो अलग अलग हो सकते हैं, ये तो हाँ तो कुरान डिफरेंस में अंदर डिफरेंसेस है आयतों में। वो दिखाओ मुझे डिफरेंस। अच्छा, फिर इस्लाम छोड़ेंगे? बिल्कुल ओके, पक्का। चलिए, ओके। आपके घर पे कुरान है? ना मेरे फोन में है, घर पे भी। हाँ हाँ बिल्कुल। ना, उठाओ जरा उसकी, हूद की, सूरह हूद की आयत नंबर 81 ओपन करिए। सूरह हूद आयत 81। हम्म, 81। अच्छा 11:81 है। पढ़िए उसमें क्या लिखा हुआ है। हाँ उसमें वो फरिश्ते का भी जिक्र है ना। आवाज स्लो आ रही है काफी, तो जोर से पढ़िए पढ़िए। हाँ उसमें वो है ना, फरिश्तों का जिक्र की वो आयत हूद अलैहिस्सलाम के पास। हाँ, पढ़ो ना वो आयत में क्या लिखा हुआ है। पढ़ने आती है अरबी? बिल्कुल। हाँ तो अभी तक पढ़ो। करूँ? अच्छा, कालू या लूत इन्ना रुसुल रब्बिका लन यसिल्लु इलैका फअस्रि बिअहलिक बिअहलिका बिकित्इन मिनल लैलि वला यल्तफित मिनकुम अहद इल्ला इम्रअतक। हाँ, रुक जाओ, उर्दू रुक जाओ। हाँ नहीं, एक मिनट रुको। अरबी में क्या था? वला यल्तफित मिनकुम अहदुन इल्लम तक है, राइट? बिल्कुल। इल्लम तक याद रखना। अभी ये इल्लम मेरे रअतक। सामने इब्ने कसीर वाला कुरान है आपके स्क्रीन पे, ठीक है? इसको मैं जूम कर, दिख रहा है या जूम करूँ और? हाँ करो जूम वो वाला पॉइंट। ओके, ये पढ़िए। अहदुम इल्लम रुअतक। हाँ, इल्लम इल्लम रअतुक। रुअतक। आप वाले हाँ कुरान में बिल्कुल। क्या है? इल्लम रअतक। इल्लम तक है। और इब्ने कसीर वाले कुरान में क्या है? इल्लम रअतुक। हम्म। आ गया डिफरेंस? मतलब इसको आप एक काम करो ना उधर ही, इल्लम क्या? रअतक का को थोड़ा ट्रांसलेट करो सामने सामने से। क्या चेक करूं? मतलब इसकी ट्रांसलेशन कुछ अलग निकलती है। हाँ बिल्कुल, ट्रांसलेशन अलग निकलती है। ये देखिए मैं बताता हूँ आपको। इल्लम रअतक को थोड़ा ट्रांसलेट करो। मैं बता रहा हूँ ना भाई, टेंशन क्यों ले रहे हो? अभी बता रहा हूँ, एक मिनट रुको। ये देखिए, मैं भाई गूगल ट्रांसलेशन कर लेंगे।
भाई ये तुमको तुम्हारे मुफस्सिर की पूरी ये बता रहा हूं कि उसका क्या मतलब होता है। ये देखो, ये तफसीर मजहरी है। अच्छा, ये क्या कहती है देखो, यहां से पढ़ते, गौर से सुनना। दूसरी इधर से देखते हैं। एक रिवायत में 7, अच्छा यहां से पढ़ते हैं। हासिल कलाम यह है कि ज़ौजाए लूत को साथ लेकर निकलने के मुतालिक 2 रिवायतें हैं। एक रिवायत में 7 ले निकलना मज़कूर है। इस वक्त 7 वालों को हुक्म दिया गया था कि कोई मुड़कर पीछे ना देखे या पीछे ना रह जाए, मगर औरत ने मुंह फेर कर अपनी कौम के तरफ देखा और इनको हलाक होते हुए देखकर कहा, हाँ हाय मेरी कौम वाले, तबाह हो गए। दूसरी रिवायत में है कि औरत को काफिरों के साथ छोड़कर जाने का हुक्म दिया गया था, क्योंकि औरत का कल्बी झुकाव कौम की तरफ था। इसी इख्तिलाफ रिवायत की वजह से इल्लम रआतक के एराब में इख्तिलाफ मनकूल है। एक में इल्लम रआतुक आया है और दूसरी रिवायत में इल्लम रआतक। अच्छा, अभी यहां पे देखा कि दोनों में क्या है, एक में इल्लम रआतक है एक वर्जन में, दूसरे वर्जन में इल्लम रआतुक। अच्छा, इससे होता क्या है, और चूंकि दोनों रिवायतें की बिना पर मफहूम हुक्म में तजाद हो जाता है, ये चूंकि रआतक और रआतुक है, इससे जो हुक्म वहां पे दिया जा रहा है इसमें कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है। और चूंकि दोनों रिवायतों की बिना पर मफहूम हुक्म में तजाद हो जाता है और इस तजाद को दूर नहीं किया जा सकता, इसलिए एक रिवायत यकीनन गलत है। यही वजह है कि बैदावी ने सराहत की है कि कोई किरात भी मानी जाए, बहरहाल इल्लम रआतक इस्तस्ना इस्तस्ना अलल यतफितु मिनकुम अहदुन से करार देना औला है। यानी इल्तफात की ममानियत से औरत मुस्तस्ना थी, यानी इसको ममानियत ना थी, लेकिन क्या इसको इल्तफात की इजाजत थी या बाद आयत में मज़कूर नहीं है। इन मुसीबहा मा असाबहुम, जो अजाब कौम वालों पर आएगा वो इस औरत पर भी यकीनन आएगा। बैदावी के कौल से मालूम होता है कि हजरत इब्ने मसूद की किरात की बिना खुद इनकी तफसीर पर है, जबकि अक्सर अहले तफसीर का ख्याल है कि इस्तिस्ना अहल से है, यानी किरात इब्ने मसूद रिवायत पर मबनी नहीं है, बल्कि हजरत इब्ने मसूद ने चूंकि इस्तिस्ना अहल से करार दिया है और आयत की तफसीर इसी तरह की है, इसलिए आपने इस जगह एराब भी वही पढ़ा जो तफसीर के मुनासिब था। मैं कहता हूं, अभी यहाँ पे देखो अच्छे से समझना। अभी ये तुम जो पूछ रहे हो ना कि क्या डिफरेंस है दोनों में, ये देखिए यहाँ पे वो बता रहे हैं, इम्राअतक की ता पर अगर जबर पढ़ा जाए, यानी जो आपके पास जो कुरान है ना उस पे जबर है ना, है क्या? ड्रॉप हो गए जन्नी साहब? नेटवर्क आप आपके पास जो कुरान है उसमें ता पे जबर है, राइट? हाँ हाँ है ना? तो इम्राअतक की ता पर अगर जबर पढ़ा जाए तो इस्तस्ना मुनकते भी हो सकता है, क्योंकि हजरत लूत की बीवी मोमिना सालेहा ना थी, इसलिए हजरत लूत के अहल में दाखिल ही नहीं थी। हजरत नू के बेटे को अदम साले की बिना पर अहले नू में शामिल शुमार नहीं किया गया, और जब वो अहले लूत में दाखिल ना थी तो लल यतफितु मिनकुम आहदुन से जिन लोगों को खिताब किया गया वो इनसे खारिज थे। वो ये कह रहे हैं कि अगर उस पे जबर है तो जो हुक्म दिया गया था उस आयत में कि वहां से अपनी फैमिली वाले को लेके निकलो, उसमें उनकी बीवी शामिल नहीं थी। वहां पे अल्लाह कह रहा है आगे कि अपनी बीवी को ना लो, ठीक है, सिवाय अपनी बीवी के, जब उस पे जबर आ जाएगा। हाँ, अगर इम्राअतुक की ता पर पेश पढ़ा जाए, यानी जो इब्ने कसीर पे जो पेश था ना, इम्राअतुक की ता पर पेश पढ़ा जाए,
تو ضرور اہل لوط میں داخل رہے گی، مگر اس داخلے کی وجہ صلاحیت اعمال و ایمان نہیں بلکہ محض رشتے جوزیت تھا۔ جوزیت کی وجہ سے عورت حضرت لوط کے اہل تھی اور صالح اعمال نہ ہونے کی وجہ سے آپ کے اہل نہیں بھی تھی۔ تو یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر پیش سے پڑھو گے تو جو حکم اللہ نے دیا تھا کہ اپنے گھر والوں کو لے کے نکلو، تو اس میں اس کی بیوی بھی شامل ہے اور وہ بھی ساتھ میں جائے گی۔ اور اگر امرأہ تک پڑھو گے جو کہ تمہارے قرآن میں موجود ہے، تو اس قرات کے مطابق بیوی ساتھ میں نہیں جائے گی، وہ ان کی اہل نہیں ہے، اللہ اس کو چھوڑنے کی بات کر رہا ہے۔ اب یہاں پہ بھائی میں نے آپ کو دو قرآن بتایا، دونوں کے مطلب الگ تو چھوڑ دیجئے، کانٹرڈکٹری ہے۔ جی آواز آ رہی ہے؟ جی تو اب میں نے آپ کو دو قرآن بھی دکھایا، دو قرآن میں دو کانٹرڈکٹری باتیں بھی دکھائی، اور آپ کا جو کلیم تھا کہ ایک ہی قرآن ہے وہ تباہ ہو گیا۔ چلو میں آپ کو اور بھی اگزامپل دیتا ہوں تاکہ صرف ایسا نہیں ہو کہ ایک، یہ تو اتنا بڑا اگزامپل ہے کہ اس کی ٹکر میں آپ کچھ بھی نہیں لا سکتے، لیکن چونکہ آپ اتنا زیادہ ہو سکتا ہے دماغ نہ چلاتے ہو۔ بھاگ گیا بھائی کا انٹرنیٹ کنیکشن ختم ہو گیا جب ثابت کر دیا میں نے۔ ایسے تو 10,000 کے اوپر ڈفرینسز ہے 10 ورژن میں، میں آپ کو بھی اور 7-8 بتانے والا تھا۔ بھائی کا اسلام چھوٹنے سے پہلے بھائی چھوٹ گئے یہاں سے جی جرنی بھائی آپ تھوڑی دیر پہلے آئے تھے، ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے نا؟ میرا ہاں بالکل کیا ڈسکشن چل رہا تھا ہمارا؟ ہاں بس ہود 81۔ ہاں وہ میں نے آپ کو تفسیر سے بتایا تھا نا۔ ہاں میں نے پھر وہ ٹرانسلیٹ کیا تو مطلب تو سیم ہی نکلتا ہے نا دونوں کا، پیش ہو یا زیر زبر ہو۔ کہاں سیم نکلتا بھائی؟ میں نے تو پورا آپ مطلب کو میں اس تفسیر کا پڑھ کے، مطلب بھائی تفسیر کو چھوڑو نا، لیکن اس کی ٹرانسلیشن ایگزیکٹلی وہی یار نکلتی مجھے ہے جو بتاؤ، ہے۔ تفسیر کو چھوڑو، جو قرآن جو عربی کو ہوں، سمجھتے ہیں انہوں نے تفسیر لکھ کے بتایا نا کہ زیر اور پیش سے کیا فرق پڑتا ہے۔ آپ تو نہیں نا جانتے ہو، نہ جو وہ تو جانتے ہیں انہوں نے لکھا ہے۔ بھائی میرے وہ آپ تو نے کس اسکالر سے آپ نے پوچھا؟ بھائی وہ تو خالی ساؤنڈز کے لیے ہے، باقی کس زیر اور عربی زبر کا اسکالر سے پوچھا ہے آپ نے سر؟ بھائی میں جانتا ہوں نا اتنا زیر زبر کا کیا رول ہے اس میں، کیا رول ہے؟ کسی چیز کے اوپر مطلب اس پہ پیش ہو یا کسی ٹرانسلیشن چیز پہ کے کوئی اوپر، فرق نہیں پڑتا۔ ایک سیکنڈ بھائی، فرق کیا پڑتا ہے مجھے بتائیں کہ پیش اور زبر سے فرق کیا پڑتا ہے کچھ فرق نہیں گرامیٹیکلی؟ پڑتا، یہ خالی سر یہ گرامیٹیکل یہ ہے۔ گرامیٹیکلی کیا فرق ہوتا ہے بتائیں ذرا مجھے۔ بھائی ساؤنڈز خالی چینج ہوتی ہیں، باقی کچھ نہیں۔ ساؤنڈ چینج ہوتی ہے صرف، اس کا ترجمے کا کوئی فرق نہیں ہوتا۔ بہترین۔ لو جی ساحل صاحب، بالکل یہ بالکل نئی بالکل عربی نکالی ہے، نئی گرامر انہوں نے نکالی ہے ساحل صاحب۔ میں خیال ہے کہ ہم میرا خیال ہے وہ عربی لیفٹ دا چیٹ روم ہو گئی ہے۔ ریسٹ ان پیس عربی۔ میں ساؤنڈ بنانے کے لیے زیر زبر پیشے بنائی ہوئی ہے، اس کا میننگ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ساحل بھائی، کم ہو یار۔ ہاں بہترین جی بہترین۔ بس سر ٹھیک ہے سر، آپ یاشی کریں پھر۔ ہوں سر یاشی کریں سر، آپ کی عربی ہے، آپ کی دنیا ہے سر، آپ کی دنیا میں سب کچھ ڈفرینٹ ہے سر۔ اپنی دنیا میں رہیں، اس دنیا سے باہر نہ نکلیں۔ کانٹرڈکشن پہ بات ہو رہی ہے نا، تو کانٹرڈکشن پہ بات ہوگی نا۔ تو بتایا نا، اگر آپ کو نہیں پتا ہے تو ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ یعنی اگر بھائی آپ نے پتا عربی کیا کی ہے اب اگر آپ نے گرامر عربی کی خود لکھنی ہے نا بھائی، تو پھر آپ سے بات نہیں نہ ہو سکتی۔ اپنی گرامر پہلے ہمیں دے دیں پیپر کے اندر، تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ یہ آپ کی گرامر ہے، تاکہ پھر آپ کی گرامر سے بات کر لیں۔ مطلب بھائی اب جب ٹرانسلیشن وہ نکل رہی ہے جو ہے، تو اس میں کوئی چیلنج مت ہو ارے سکتا ہے۔ بھائی آپ کو اب کا پتہ نہیں ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں سر، میں وہی بار بار کہتا ہوتا ہوں
کہ یار ٹاپک بعض ہم وہ کھول دیتے ہیں جو کہ تھوڑے سے پڑھے لکھے لوگوں کے لیے ہے، لیکن ہمارے پاس آ جاتے ہیں ڈنگر، تو ڈنگروں کے ساتھ ہم وہ ٹاپک کھول دیتے ہیں جو ذرا پڑھے لکھے لوگوں کے لیے. اب مجھے بتائیں آپ کے بندر کیا جانے ادرک کا سواد، کبھی سنا آپ نے ڈائلوگ؟ ہاں بس سنتے رہتے ہیں. سنتے ہیں یہ ڈائلوگ وہ نا، اس آپ کا سے کیا بالکل مطلب ایک ہوتا دم ہے؟ فٹ ہوتی ہے. ہوں. اچھا وہ چھوڑ دو، وہ آپ کو اگر اپنے علماء کو اگر جو عربی کے اسکالرس ہے ان کی بات بھی، ان سے بھی آپ کو اگر نہیں سیکھنا ہے تو ان کو لات مارو. ابھی یہ آپ کے سامنے اور ایک ایگزامپل ہے ورش اور حفظ کے قرآن میں، نہیں سوری نافع اور بہت ڈھیر سارے ہیں، ورش میں بھی ہے، ورش اور حفظ میں کر دو کوئی مسئلہ نہیں، اوکے سیم چیز. ہاں. تو اس میں تو اب وہ زیر زبر کا بھی فرق نہیں ہے، یہ تو پورا ورڈ ہی چینج ہو گیا ہے، کبیر اور کثیر. ہاں اب اس پہ کیا کہنا ہے؟ اس سے بھی ایک ہی معنی ہوتا ہے. ہاں، بے اور پے سے کیا فرق پڑتا ہے ساحل صاحب؟ بے اور بس پے ایک اور ہی معنی ہوتا ہے. بے اور پے ایک ہی چیز ہوتی ہے ساحل یار. نہیں اب یہ تو ویب سائٹ پہ کیسے بھروسہ کر سکتے ہیں انہوں نے کیا کیا اپڈیٹ کیا ہوگا. ارے وہ تو ڈاؤن لوڈ کر لے ساحل، تو نے قرآن جو ڈاؤن لوڈ کیا اس کے آیت نمبر سورہ نمبر 33 کے آیت نمبر 68 کھول لے. ابے ڈنگر سن، آپ کے لیے جب آپ خود جا کے ریسرچ کر لیں گے تو آ جانا یہ ویب سائٹ آپ کے اسکالرز نے لکھی ہے، اور یہ عربی کی ویب سائٹ ہے، یہ اردو کی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ آپ کی اپروڈ ویب سائٹ ہے بائی دی اسلامک اسکالرز. یہ دیکھ. اور دوسرا یہ قرآن آپ کو مارکیٹ میں مل بھی جائے گا، خریدنے جاؤ گے تو تھوڑا بھاگم دوڑی کرو گے تو ورڈز تو ایٹ لیسٹ مل ہی جائے گا. یہ دیکھیں، یہ انہوں نے اپروو کی ہوئی ہے، دیکھیں یہ جمیع الحقوق المحفوظات اللم سم تھنگ، پتہ نہیں کیا ہے یار، کن کی اپروڈ ہے. تو یہ سر آپ لوگوں کی اپروڈ ویب سائٹ ہے جو آپ کے سعودیوں نے لکھی ہوئی ہے. آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ ان کو امب کا نہیں پتا، ٹھیک ہے؟ اگر میں ابھی آپ کو یہ بک دکھا دوں گا تو آپ کہیں گے جی یہ بک بھی غلط ہے. اب بھائی وہ تو ایک حدیث ہے نا کہ 7 قرتوں میں قرآن نازل ہوا ہے. نہیں ہے کوئی حدیث ایسی کہ 7 قرتوں میں قرآن نازل ہوا. ہے نا میرے پاس. لیکن پہلے ایڈم صاحب پھر یہ اس پہ تو جائیں گے ہم، لیکن پھر ان کا جو پہلا یہ کلیم تھا کہ پوری دنیا میں ایک ہی قرآن ہے، وہ تو تباہ ہو گیا. پہلے اس سے یہ تو قبول والے. بے شک، اس کا مطلب 7 طرح کے تو نہیں بھائی اس میں خالی پڑھنے کا سٹائل الگ ہے، باقی قرآن ایک ہی ہے. ایگزیکٹلی. اب مجھے وہ قرت والی حدیث دکھائیں. سہل میں نے یہی کہا تھا نا، قرت کا مطلب تو بولنا ہوتا ہے. تو دکھائیں سر وہ حدیث جہاں پہ 7 مطلب قرت. پھر بھی ایک ہے نا کہ سیم قرت والا قرآن تو موجود نہیں ہے پوری دنیا میں. بھائی اگر نہ وہ کانٹرڈکشن نہیں ہے بھائی وہ پنجابی، وہ ہندی، وہ الگ ارے ایکسنٹ یار ہوتا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں. جرنی اوے ڈنگر سن، 7 قرتوں والی حدیث دکھا بھی تجھے صاف کرتا ہوں. ساحل 2 سٹیپ آگے جا رہا ہے، اس کو نہیں پتا تیرا دماغ 4 سٹیپ پیچھے بیٹھا ہوا ہے. ساحل ذرا پہلی منزل پہ ہے، تو ابھی جو ہے نا بیسمنٹ میں ہے. نکال ذرا وہ حدیث 7 قرتوں والی. ابھی تجھے ساحل کے لیول کے اوپر لے کے آتا ہوں میں. ساحل پہلی منزل پہ ہے، تو بیسمنٹ میں ہے ابھی. نکال حدیث. ہاں نکالو سنن نسائی. تو کہہ رہا بخاری میں لکھا ہوا تھا، اب نسائی بھی چلا گیا. نسائی نکالو. کون سی؟ حدیث نمبر بتاؤ. 5067. اوکے میں نکالتا ہوں نسائی 5067. اسلام ون کی ویب سائٹ پہ. اوکے اس پہ نہیں لکھا ہوا. نہ کیوں نہیں ہے بھائی صاحب؟ .com میں نہیں ہے بھائی. صحیح مسلم صحیح بخاری کا کوئی نمبر دے یار. کون سا بولا اس نے؟ سنن نسائی کی کون سی؟ 5067. اوکے 5067 پہ تو دوسری حدیث ہے بھائی. میں نے بھی یہی کہا نا، 67 پہ دوسری حدیث ہے. یہ وہی میں بتا رہا ہوں کہ غلط نمبر ہے. بخاری کی دے دے ایزی ہو جائے گا. یہ نمبر ہے، اس میں کچھ نہیں ہے ایسا. میں دے دوں تجھے، بخاری کی دے دوں میں.
بخاری کی ہاں اگر مل سکتی ہے میں بھی سرچ کر رہا ہوں. میں مسلم کی یا بخاری کی دیتا ہوں. یہ لے مسلم کی لے لے پہلے، پھر بخاری کی بھی دیتا ہوں. یہ لے پڑھ ذرا کیا لکھا ہے میرے بھائی. پڑھ. بالکل. taught me to recite in one style. I replied to him and kept asking to give more style till he reached 7 mood. ہاں بالکل. یہی ہے. Ibn Shaib said, it has reached me that these 7 styles are essentially one, not اوکے. different about what is permitted and what is forbidden. بس یہی اب یہی تو میں بول رہا ہوں. تمہارے خیال میں یہ ڈائلیکٹس ہیں رائٹ؟ ہاں ہاں بالکل ایکسنٹ مطلب ایکسنٹ ہے یہ باقی زیادہ ایکسنٹ ہے کچھ یہ. نہیں. ٹھیک ہے. اوکے. لو جی دوستو، اس طریقے سے یہ لوگ ڈسیو کرتے ہیں ان لوگوں کو. یہ دیکھیں عربی میں پڑھیے گا. کیا ڈسیو یاد ہے بھائی صاحب کرنا کیا ڈسیو؟ الا حرفن، ٹھیک ہے، پھر الا سبعتن احروف. جب لفظ حروف آ جاتا ہے تو ڈائلیکٹ نہیں ہوتا. اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں. یہ قرات نہیں ہے. لفظ قرا عربی کا لفظ ہے، لفظ حروف عربی کا لفظ ہے. یہ 7 قراتوں میں قرآن نہیں آیا، 7 حروف میں آیا. جب لفظ حرف آ جاتا ہے نا تو اس کا مطلب ہے لیٹرز چینج ہو رہے ہیں، الفابیٹس چینج ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو دس از کالڈ اے ڈسیپٹیو ٹرانسلیشن. میں آپ کو اس کا صحیح بخاری کی ایک کمپلیٹ حدیث دکھاتا ہوں جس سے آپ کو پتہ لگے گا. بلکہ یہاں پہ اس کا چیپٹر کا نام دیکھیں کیا ہے. یہ دیکھیں چیپٹر کا. مسلم میں 1902. یار ایک سیکنڈ. یہ دیکھیں الا سبعتن احروف revealed in 7 احروف. ٹھیک ہے. اب یہ ریسائٹیشن نہیں ہے، قرآ نہیں ہے. اگر قرآ ہوتی تو پھر یہ ہوتی ریسائٹیشن. یہاں پہ تو احروف ہیں. اب مجھے بتائیں کیا کریں گے آپ. یہ وہی ہے کیا حروف اور قرات. اوکے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ کے عمر نے کیا کیا تھا. شاید آپ بیسمنٹ سے باہر آ جائیں ایٹ لیسٹ. یہ دیکھیں Ubay bin Ka'b reported that messenger of Allah was near the tank of Banu Ghafar and Jibril came to him. Allah commanded him to recite to your people Quran in one dialect. آپ دیکھیں کس طریقے سے یہاں پہ لکھا ہوا ہے. یہ دیکھیے گا الا احروف ایک حرف کے اندر. ٹھیک ہے. حروف کو انہوں نے ڈائلیکٹ بنایا which is غلط. Upon this he asked, I asked from Allah pardon and forgiveness. My people are not capable of doing that. He came in the second time and flanatam until he did it in 7 ahruf. یہ دیکھیں 7 ahruf. تو میرے بھائی حرف کا فرق ہے، یہاں پہ بولنے کے سٹائل کا فرق نہیں ہے. نہ بھائی وہ قرت کا معنی ہے ادھر. قرت کا معنی ہے. اوکے ٹھیک ہے. سر قرت دیکھیں ہے. اگر آپ کا کوا سفید ہے نا تو اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے. دیکھیں آپ کو ایک آسان چیز دکھاتا ہوں. یہ جناب آپ کے عمر صاحب ہیں. I heard Hashim bin Hakim bin Hazm reciting Surah Furqan in a way different to that of mine. اب وہ بتا رہا ہے کہ عمر کہہ رہا ہے کہ میں نے حاشم بن حکیم کو اس قرآن کی سورت پڑھتے ہوئے سنا ڈفرنٹ جیسے میں پڑھتا ہوں، مجھ سے ڈفرنٹ. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے یہاں پہ تلفظ نہیں ہے، کیونکہ تلفظ کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. عربوں عربی بولتے ہیں، سب لوگ عربی بولتے ہیں، ان کو تلفظ سے فرق نہیں پڑتا. Allah Messenger had taught me in a different way, so I was about to fight with him, but I waited till he finished. Then I tied his garment around his neck. پھر میں نے کتے کی طرح اس کو کھسیٹا اس کی گردن میں پٹا ڈال کے. And brought him to Allah Messenger. I said, I have heard him reciting Surah Furqan in a way different than you taught me. The Prophet ordered me to release him. Asked the Sham to recite it. When he recited, Allah Apostle said, it was the way it was. This is the way it was. He asked me to recite it. When I said it was revealed this way. Quran has been revealed in 7 different ways. یہ دیکھو once again کیا آتا ہے. یہ آپ کے پاس یہاں پہ دیکھا سما کالا اقرا فقرآ.
قالا ہا کذا انزلت بالکل اسی طرح نازل ہوا ہے. سب آتن احروف میں نازل ہوا ہے. قرآت بولنے کو کہتے ہیں, حروف لفظوں کے فرق کو کہتے ہیں. اب امید ہے کہ آپ اگر دماغی طور پہ جاہل نہیں ہیں تو یہ کافی ہے سمجھنے کے لیے, لیکن اگر آپ جاہل دکھانا چاہتے ہیں لوگوں کو تو وہ الگ بات ہے. ہمیں تو جاہل نہیں بنا سکتے, اپنے اسکالر سے جا کے پوچھنا حروف اور قراء میں فرق کیا ہے. سمجھ رہے جنی بھائی؟ بھائی اب آپ تو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہے ہو. تو یار آپ کو بتایا, آپ نہیں ماننے کے لیے تیار ہے تو ہماری کوئی تو غلطی ہے؟ نا یہاں اسی چیز کے معنی ہے کہ 7 قرأتوں میں قرآن نازل ہوا. یار بات سن, 7 قرأتوں میں تو بہنچود یہاں پہ سبات اور قرات کیوں نہیں لکھا ہوا, سبات اور حروف کیوں لکھا ہے؟ یہ لفظ قراء عربی کا لفظ ہے, یہاں پہ لکھا ہوا ہے, یہاں پہ کیوں نہیں لکھا ہوا؟ بتا ذرا. اب ایک باپ کی اولاد ہے تو صحیح طریقے سے جواب دیں, کیونکہ اب موڈ چینج. کیونکہ دیکھو ایک ہوتا ہے پیار سے عزت سے سمجھانا, ایک ہوتا ہے اگر بندہ ڈنگر پنا کرے نا تو ڈنگر کو ہانکنا پڑتا ہے, 2 ڈنڈے لگانے پڑتے ہیں. مجھے بتا یہاں پہ پھر تیرے محمد نے یہاں پہ سبات القرات کیوں نہیں لکھا, سبات الحروف کیوں لکھا ہے, جبکہ قراء کا لفظ اسے پتا تھا, اس نے 2 دفعہ بولا ہے. مجھے بتا سبات القراء کیوں نہیں لکھا, حروف کیوں لکھا ہے؟ تو حروف کو بھی وہی بولتے ہیں نا. حروف کو وہی بولتے ہیں. ابے وہی بولتے تو بہن کے ارے لوڑے, یہ دیکھ اب یہ دیکھ قراء, یہ دیکھ translate.google.com, کیونکہ تو گوگل سے لے کے آیا تھا نا, زیر پیش میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ قراء کیا مطلب ہے؟ ریڈنگ. اوکے, یہ احروف. اب واپس آتے ہیں, حروف کو دیکھ ڈنگر کے بچے, یہ دیکھ حروف. ٹرانسلیٹ پہ دوبارہ گوگل پہ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں, کیا لکھا ہے؟ لیٹرز. فرق پتہ لگا؟ لیٹرز ABCDEFGH یہ لیٹرز ہوتے ہیں. قراء الف با تا بولنا سا ہوتا ہے. یہ حرف ہے, حروف ہے. تجھے گوگل پہ جانا تھا نا, زیر زبر پیش میں فرق نہیں نہ دیکھنا تھا. اب بتا مجھے قراء کیوں نہیں لکھا, 7 ریڈنگز کیوں نہیں لکھا اس نے, 7 لیٹرز کیوں لکھا ہے؟ 7 لیٹرز ہے نا آپ کے سامنے, تو بتایا نا بھائی. ہاں میں ڈھونڈ رہا ہوں نا. پھر یار دیکھو ضد سے کام نہیں چلتا جرنی بھائی, تھوڑا اپنا دماغ بھی چلاؤ نا. میں ضد تھوڑی کر رہا ہوں. تو یہ پھر میں ابھی تو آپ آرام کو سے چل رہا ہوں. گوگل ٹرانسلیٹ پہ بھی بتا دیا نا جرنی بھائی. مگر میں تو یہ وہی کہہ رہا ہوں کہ 7 قرأتوں میں قرآن نازل ہوا. یار اور 7 آپ قرأتوں نے میں جو نازل ہوا تھا, تم تیرے محمد نے کیوں نہیں بولا سابع قرات, احروف کیوں بولا ہے؟ لیٹرز کیوں بولا رسول اللہ نے, اس کا جواب دے دو. لیٹرز کیوں بولا؟ حرف اردو کا لفظ ہے, حرف. احروف 7 حروف. حروف پلورل ہے. حرف کی پلورل ہے احروف. ہاں اس پورے سینٹینس کو نا, اس سبعۃ الاحروف کو ٹرانسلیٹ کرو نا. تیرا خیال ہے کہ جب میں یہ پورے کو ٹرانسلیٹ کروں گا تو چینج ہو جائے گا؟ یہ لے ڈنگر پونے کی انتہا ہوتی ہے جو کہ تیرے میں. The Quran was revealed in 7 letters. اب کیا کروں؟ Not 7 قراء, not 7 recitation. یہ Not لے 7 اگر میں reading. حروف کو چینج کرتا ہوں یہاں پہ, یہ لے اب دیکھ, وہ تو کرا بن گیا یار, پیش نہیں ہے اس کے اندر. تا لے کے آنا پڑے گا. تو ایسے وہ دوسرا والا تا لانا پڑے گا. قرات, ہولڈ آن, اس کو تے ساکن کرتے ہیں, وہ بھی دوسرے میں آ گیا. قرا وہ قرا لے رہا ہے نا یار, وہ پیش ساتھ لے رہا لا ہے, کے بعد الف ڈالو ایڈم صاحب. قرا تان لے لا رہا کے ہے. بعد ایک الف سیکنڈ میں لاتا ہوں زید پر پیش کے ساتھ لاتا ہوں. ایک سیکنڈ یہ الف حمزہ والا لے کے آئیں گے تو شاید صحیح ہو جائے. یہ لے, یہ تیرے محمد نے وہ نہیں لے رہا یار ساحل, اس کو بھی نہیں لے رہا. بہرحال
ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے تیرے محمد نے اس کو کیوں نہیں بولا اس طریقے سے کہ وہ کرا بنتا لیٹرز کیوں بولا ہے جبکہ وہ اسی جگہ پہ بول رہا ہے, اسی جگہ پہ یہ بولتا ہے. یہ دیکھ کرا اقرا, محمد کو اقرا کا پتا ہے, کرا کا پتا ہے. وہ لوگوں سے جب پڑھوا رہا ہے تو اس وقت وہ لوگوں سے کرا کرا بول رہا ہے, تو محمد نے کیوں نہیں کہا سبت القرات؟ بول بھائی تو ظاہر سی بات ہے, 7 قرأتیں اور الفا 7 لیٹرز میں, یہ تو ہمیں سمجھ آ رہا ہے نا کہ اس کا مطلب کیا ہے. ایڈم صاحب میں نے آپ کو اس پہ ڈسکارڈ پہ بھیجا ہے, ذرا وہ ڈال کے دیکھو. میں پکڑتا ہوں یار. دیکھ بھائی تیری جو ہے نا بے وقوفی, اس کی انتہا کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو چونکہ تیری بے وقوفی کی انتہا کوئی نہیں ہے تو پھر ہم کچھ کر نہیں سکتے. یہ دیکھ, یہ ساحل نے پروناؤنسیشن صحیح کر کے بھیجی. یہ دیکھ, ایسے ہونا چاہیے تھا. سبات القرآت اپ ٹو 7 ریڈنگز. محمد نے سبات القرآت نہیں کہا, سبات الاحروف کا ہے. کیوں بھائی؟ یہ جو احروف ہے نا, یہ اس کے لغتی معنی ہے کہ مطلب عربی میں یہ اسی قرات کے لیے استعمال ہوتا ہے. اوے ڈنگر, گوگل چالے, کر کے غیرت, کتے, جاہل, ان پڑھ, نامعقول, گوار, محمد کے کتے, دہا ہو جا, بغیرت, جاہل انسان. یار کہاں سے تم کو ملا پیارے بھائی؟ کون سی عربی سے ملا؟ This is how it should have been. This is how it should have been. ان قرآن انزل علی سبعۃ القرآت. اگر قرآت 7 قراتوں میں ہے تو اس طریقے سے ہونا چاہیے تھا قرآن. لیکن آپ کے سارے اسکالر لکھ رہے ہیں اٹ از ان سبعۃ الاحروف. اور میں تو آپ کو, آپ کے جو بڑے سے بڑے اسکالرز ہیں نا, وہ اس چیز کے اوپر انہیں مسئلے ہیں, پرابلم ہے قرآت اور احروف کے. اور ایک اور بک ہے جس میں دکھا سکتا ہوں, میں نے اپنی جو ویڈیو میں دکھائی تھی کتابیں, کہ آپ کے اسکالرز کیا کرتے ہیں, ان قراتوں کو کس طریقے سے لے کے آتے ہیں. بیکاز دیر از اے ہیوج کنٹراڈکشن ان اٹ, ہیوج کنٹراڈکشن ان اٹ. لیکن ساحل صاحب کوئی پڑھا لکھا بندہ نہیں آتا یار. ایڈم صاحب, میں ان کے ساتھ جو ہے نا تھوڑا ان کی بیوقوفی کے ساتھ کھیلیں, تھوڑا آپ کھیلیں. آپ وہ کثیرہ اور قبیلہ والی پھر سے لے کے آئیے. اچھا جنی بھائی, چلو میں تھوڑے دیر کے لیے آپ سے اتفاق کرتا ہوں فار دی سیک آف آرگومنٹ کہ وہاں پہ ریسیٹیشن کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. تھوڑے دیر پہلے آپ نے ایگری کیا تھا کہ جو ریسیٹیشن کا ڈفرنس ہے اس میں معنی نہیں بدلے گا, رائٹ؟ آپ نے تھوڑے دیر پہلے ایگری کیا تھا نا کہ ریسائٹیشن کا جو ڈفرنس ہوگا, یعنی آپ جو ہے وہ وٹامن کہہ رہے ہو یا وائٹامن کہہ رہے ہو, آپ الگ اس کو پروناؤنس کر رہے ہو, میں الگ کر رہا ہوں, تو معنی تو چینج نہیں. وہ چیز قرآن میں اپلائی نہیں ہوگی. کیوں وہ چیز قرآن میں کیوں نہیں اپلائی ہوگی؟ بھائی دیکھو, قرآن تو کسی بندے نے نہیں لکھا ہے نا, اور یہ جو حدیثیں جمع ہوئی نا بھائی یہ تو صحابہ نے جمع کی اور اپنی لینگویج میں جمع کی. مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو ابھی آپ نے آرگیومنٹ دیا, یہ کس بنیاد پہ آپ نے دیا کہ قرآن کا جب ریسیٹیشن الگ ہوگا تو اس کا معنی چینج ہو جائے گا؟ کیونکہ جو آپ آرگیومنٹ لے کے چل رہے تھے ڈیفرنٹ ریسیٹیشن سے معنی تھوڑی چینج ہوگا بھائی. ایگزیکٹلی, تو آپ اس کو ایگری کرتے ہیں کہ ریسیٹیشن سے معنی چینج نہیں ہوگا؟ تو وہ تو نہیں ہوگا. ایک منٹ, ہاں تو میں بھی تو وہی بول رہا تھا نا بھائی. آپ کا نام جرنی ہے تو میں اس کو جرنی بولوں یا جانی بولوں, وہ رہے گا جرنی, بالکل ہے نا. اب یہاں پہ اس کو ہم اسی چیز کو لے کر اب قرآن کو پرکھیں گے جو آپ نے آرگومنٹ دیا ہے کہ ریسیٹیشن چینج ہو سکتی ہے لیکن معنی چینج نہیں ہوگا. جیسے کہ ایڈم صاحب نے, میں نے وٹامن کا دیا, ترکی ٹرکی کا دیا. اگر آپ ترکی بولو یا ٹرکی بولو, ہم وہ اس دیش کی بات کر رہے ہیں, اس کا معنی چینج نہیں ہوگا. سملرلی ایڈم صاحب نے ایگزامپل دیا, شیڈیول بولے یا آپ دوسرے طریقے سے بولے, اس کا معنی چینج نہیں ہوگا, وہ ایک ہی معنی ہوگا اس کا.
اسی طریقے سے قرآن میں بھی اگر ڈفرینٹ ایکسنٹ میں پروناؤنس کرنا ہے وہ الاؤڈ ہے, تو معنی چینج نہیں ہونا چاہیے. مانتے ہو؟ بالکل. ٹھیک ہے. اب یہ جو آپ کے سامنے دو ورژن ہے قرآن کے, ایک قالون ہے اور ایک حفص ہے. حفص جو ہے وہ آپ کے پاس پڑا ہوا ہے. ایڈم صاحب حفص والا دکھاؤ ذرا پہلے. ہاں مجھے نمبرنگ بولو میں خود. ہاں یہ سورہ احزاب 33 کی 68 33 کی 68 اوپن کریے آپ. جی ہو گیا. اوکے, اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ربنا آتیہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا. یہی ہے آپ کے قرآن میں حفص والے میں؟ جی بالکل. کبیرہ ہے, کبیرہ. ٹھیک ہے, اب نیچے آئیے ایڈم صاحب. قالون میں اللہ کہہ رہا ہے وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَثِيرًا. اب کبیرہ کو کثیرہ پروناؤنس کریں گے تو اگر صرف ایکسنٹ کا فرق پڑ رہا ہے یا پروناؤنسیشن کا فرق پڑ رہا ہے تو معنی چینج نہیں ہونا چاہیے. آپ نے اگری کیا تھا. اب مجھے بتائیے کبیرہ کا کیا معنی ہے اور کثیرہ کا کیا معنی ہے؟ آپ گوگل میں چیک کر لیجیے. ہاں کبیرہ بڑے کے لیے ہوتا ہے, کثیر زیادہ. اب یہاں پہ تو معنی چینج ہو گیا. بڑا اور زیادہ میں زمین آسمان کا فرق ہے. بڑا اور زیادہ میں زمین آسمان کا. لیکن میں تو بھائی اس چیز کو تو آن ہی نہیں کرتا نا, یہ جو آپ سامنے مجھے دکھا رہے ہو. کیا آن نہیں کرتے؟ مطلب آپ کہہ رہے کہ یہ ہم نے بنایا ہوا ہے یہ قالون کا قرآن؟ نہ میں تھوڑی آپ کو بول رہا ہوں, میں اس چیز کو آن ہی نہیں کرتا نا. یا تو اس کے پیرلل میں کوئی حدیث ہو جو اس کو سپورٹ کرتی ہو. ارے یہ قرآن ہے, حدیث کہاں سے آ جائے گی؟ یہ تو قرآن مارکیٹ میں اویلیبل ہے آپ کے. قرآن کی ذرا ایک حدیث دے دو جس میں قرآن تمہیں جو کرنٹ ہے وہ مل جائے, تو پھر باقی بھی پوچھ لینا. بھائی بہت سی تفاسیر موجود ہے احادیث میں جس سے ہمیں سپورٹ ملتی ہے. سورہ یاسین کو ایک حدیث سے ثابت کر دو. پھر کیا پاگلوں والی بات کرتے ہیں یار. نہیں, ان کا آرگیومنٹ ہی بھائی جرنی بھائی رکو, آپ کا آرگیومنٹ ہی فالس ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ کو بتا رہے ہیں یہ وہ ہے جو مارکیٹ میں قرآن کے نام پہ ہے. آپ کے پاس جو ہے وہ بھی مارکیٹ ہے, تو آپ نہیں آن کرتے تو اس میں ہماری کیا غلطی ہے؟ مسلمان اس کو آن کر رہے. تو وہ تو ان مسلمانوں سے پوچھو نا, میں تو اس کو آن نہیں کرتا نا. وہ تو بول دو کہ وہ مسلمان جو قالون کو ورڈز کو قرآن مان رہے ہیں وہ چوتیے ہیں جو کسی کی کتاب کو اللہ کی کتاب بنا رہے. یہ بول دو بھائی. میں نے ایک ہی آرگومنٹ جو دیا تھا جو 7 قرتوں والا ہے, تو بات وہی ہو رہی ہے. وہ تو وہ ڈسٹرائے ہو چکا ہے. اس کو اس پوری آیت کو بھائی میرے اس پوری آیت کو آپ ٹرانسلیٹ کرو گوگل پہ کثیرہ اور کبیرہ کے سامنے. کیا تو کثیرہ اور کبیرہ کے ساتھ ٹرانسلیٹ کرو, سامنے دکھاؤ کہ کتنا بڑا شرک ہو رہا ہے. بھائی شرک نہیں ہو رہا ہے. ایک منٹ آپ پھر غلط آرگیومنٹ دے رہے. آپ کا یہ آرگیومنٹ ہے میں اس کو قرآن ہی نہیں سمجھتا ہوں. یعنی آپ ایک ایسی لکھی ہوئی چیز جو کہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے آپ اس کو قرآن نہیں مان رہے. ایک ایسی چیز جو اللہ کی طرف سے ہے نہیں اس کو اگر کوئی قرآن مانے تو یہ کفر ہے کیا نہیں ہے؟ میں اگر اپنا کیا کہتے اس کو وہ کون سا رائٹر ہے یار جس کا حوالہ ہمیشہ دیتے انگلش کا, کون سا ہے وہ سب سے؟ ایڈم صاحب وہ کون ہے یار؟ نام بول رہا ہوں ڈاکٹر نہیں یار, ذاکر نہیں تمہارا, وہ جو کتاب لکھا ہے شیکسپیئر کے سٹیٹمنٹ کو میں اگر قرآن ماننے لگوں تو وہ کفر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟
بھائی قرآن ویسے تھوڑی کسی بھی کتاب کو آپ قرآن مان کے چلو گے. ایگزیکٹلی. تو اگر اس کو قالون کو آپ قرآن نہیں مان رہے اور جو قرآن مان رہا ہے تو اس نے کسی اور کی کتاب کو قرآن مانا ہے نا, تو یہ کفر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو میری وہ ذمہ داری تھوڑی ہے, وہ تو اس کی خود کی ذمہ داری ہے بھائی. وہ ٹھیک ہے, لیکن آپ مانتے ہو نا کہ وہ کفر ہوگا. جو بات اللہ کی ہے ہی نہیں اس کو قرآن مانے تو وہ کفر ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب قرآن نہ اب یہ تو بات الگ ہے نا, جس کو آپ توڑ مروڑ کے پیش کر رہے ہو. توڑ مروڑ کے بھائی مان لو میں توڑ مطلب مروڑ کسی کے بھی پیش کتاب کو کوئی قرآن بولے تو ظاہر سی بات ہے وہ تو کیا کفر, وہ تو اس پہ ایمان ہی نہیں رہتا. ایگزیکٹلی, تھینک یو سو مچ. تو آپ ابھی یہاں پہ یہ اسٹیٹمنٹ دے دے کہ آپ کے گھر پہ جو قرآن ہے حفظ والا, اس کے علاوہ کوئی دوسری کوئی بھی کتاب جس کو قرآن کہا جا رہا ہے, اگر اس کو قرآن مانے, اللہ کی کتاب مانے, تو وہ کافر ہے. یہ اسٹیٹمنٹ دے دے. اچھا, قرآن کے علاوہ کسی کتاب کو, کسی کی بھی کتاب کو قرآن مانے ہیں. آپ کے پاس جو قرآن ہے حفظ والا, اس کو چھوڑ کے باقی کوئی بھی کتاب جس کو قرآن کہا جا رہا ہے, چاہے وہ ورش ہو, قالون ہو, سوسی ہو, دوری ہو, یہ سارے اس کو ماننے والے, قرآن ماننے والے, وہ سارے کافر ہے. یہ اسٹیٹمنٹ دو آپ. تو اس سے کیا ملے گا بھائی لوگوں کو پتا چلے گا نا, اس کا ایمان بچے گا, ایمان بچے گا لوگوں کا. وہ تو ہو سکتا ہے رجوع کر لے. ابھی تو میری وہ ذمہ داری نہیں ہے, میں تو کثیر اور کبیر کے اوپر بات اتنا بڑا بغیرت شخص ہے, یہ اتنا بغیرت اور ٹوکرا شخص ہے کہ ان کو غلط بھی نہیں کہنا. اس کو پتا ہے کہ وہاں مسئلے ہیں, تو یار بغیرتی ہے نا, اسی لیے تو میں نے اس کو 2 3 دن بعد نیچے کیا تھا. بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب آپ کو کوئی زیادہ پریشانی ہو رہی ہے. مجھے اس پریشانی نہیں ہو رہی, تم جلیبی بنا رہے ہو یار, تم ایک بغیرت شخص کو جلیبی بنا رہے ہو. اور آپ کتنی بیوقوف چیزیں ڈسکس کر رہے ہو. چل جا, بیوقوف تو ہے, پاگل انسان, اپنی باتوں پہ نہیں ٹکتا ہے. اور نہیں کرتا ہوں, وہ قرآن نہیں ہے, وہ کفر ہے. تو نے خود کہا بغیرت. تو تیرے حساب سے تو جتنے لوگ دنیا کے جس کونے میں ورش پڑھ رہے ہیں, بلکہ ابھی اس میں جا, ایک کام کر, یوٹیوب پہ جا اور ورش ریسیٹیشن ذرا سرچ مار. مکہ تک میں تیرے کو امام مل جائیں گے جو ورش سٹائل میں قرآن پڑھ رہے ہیں. ملکی یوم الدین پڑھنے والے تیرے کو مکہ, یعنی ادھر جو مکہ میں جو امام ہوتے ہیں, وہاں بھی تم کو ملکی یوم الدین پڑھنے والے مل جائیں گے. وہ سب تیرے نزدیک ابھی کافر ہو گئے, کیونکہ انہوں نے جو کتاب اللہ کی تھی نہیں, جیسے کہ تمہارا کلیم ہے, اس کو قرآن مان کے بیٹھے. تم لوگ کے پاس جب آرگومنٹ نہیں ہوتا ہے نا, تو تم لوگ کسی بھی حد تک گر سکتے ہو. اور تو اتنا بیوقوف ہے کہ اب تیرے سے یہ بھی ہم, حالانکہ اس کو اور ہم آگے بڑھا سکتے ہیں کہ تیرا والا جو قرآن ہے وہ آتھینٹک ہے, اس کو ثابت کر. تو کہاں سے ثابت کرے گا؟ ہمت ہے اپنے والے قرآن کو ثابت کرنے کی کہ یہ والا صحیح قرآن ہے؟ بابا جی کا ٹھلو. وہ کہاں سے ثابت کرے گا؟ کہاں سے آرگومنٹ لائے گا؟ کیونکہ تم یہ بھی دعویٰ نہیں کر سکتے ہو کہ دنیا میں ایک ہی قرآن ہے. اب ہم نے تو دکھا دیا دوسرے قرآن. تمہارا والا صحیح ہے, یہ کیسے آپ ثابت کرو گے؟ جا کے یہ اس کے آرگومنٹس لے کے آؤ اور پھر سے جڑنا ڈنگر لوگ.